أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ربط ملت جذبے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کا مقصد حیات اس عنوان کے تحت ہم ان آیات پر غور کر رہے ہیں، اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل پہلی آیت نمبر 77 کے مضامین پر ہم نے غور کیا، جس میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے نماز کی پابندی اور عبادت اور بھلائی کے کام اور فلاح، یہ 3-4 عنوانات پر بہت تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ واضح کریں گے تاکہ سارے مضامین کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں کہ کس مفسر نے کس بات پر زور دیا ہے۔ یہ چیز تو تقریباً سب نے کہا ہے کہ فوز، فلاح، کامیابی، کامرانی کی توقع، امید رکھنی چاہیے، اور یقیناً اگر تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارے اندر یہ خوبیاں پروان چڑھیں، تو فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے ہی والے ہیں، یہ بات طے ہے۔ لیکن یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر ہے، اس کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا تو ہمارے اعمال شرف قبولیت حاصل کریں گے۔ پھر اس میں ہماری اپنی کیفیت کو بھی دخل ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ ہم کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر جذبہ اچھا ہے، نیت پاکیزہ ہے، اخلاص اور للہیت ہے، تو یقیناً اعمال وزندار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو وزنی بنائے گا، اور قرآن مجید میں اعمال کے وزن سے متعلق بھی کئی جگہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ میزان کا لفظ آیا ہے، موازنے کا لفظ آیا ہے، ترازو کا لفظ آیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال ہم کرتے ہیں، تعداد میں گنتی ہوتی ہے ہماری، جیسے روزانہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، یا مہینے کے پورے 29 یا 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں، تو یہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے نمازوں کی اور روزوں کی، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب بہرحال ہوتا ہے کہ اتنی رقم ہم نے خرچ کی ہے یا اتنا نیک عمل ہم نے کیا ہے۔ لیکن اب وہ اعمال وہاں پر میزان میں تولے جائیں گے، کون سا عمل تم نے اخلاص سے کیا ہے
اور کون سا عمل تم نے اخلاص سے خالی کیا ہے۔ اخلاص ہوگا تو یقیناً وہ عمل میزان میں وزنی ہوگا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تم نے تو وہ عمل وزنی ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا جذبہ کار فرما ہے، دنیاوی عزت شہرت ہے اور ناموری ہے، تو پھر وہ عمل بے وزن ہو جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ حدیث میں 3 بڑے کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے مجاہد، ایک ہے سخی، ایک ہے عالم۔ ایک ترتیب سے ان کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس کے بعد پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے، تو کہیں مجاہد کہے گا اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی، صلاحیت دی، جوانی دی، جذبہ دیا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، دشمنوں کو تہ تیغ کیا، یہاں تک کہ میں اس راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو جواب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ سب تو نے کیا ہے لیکن تو جھوٹ کہتا ہے، تیرے لیے کیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شجیع کہیں اور پہلوان کہیں، لہذا دنیا میں یہ سب القاب تجھے ملے ہیں، دنیا میں سب کچھ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، تو اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پھر وہ یہ کہیں کہ اللہ ہم نے تیرا عطا کردہ مال تیری راہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا، لیکن نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے، قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون دہرایا گیا، اور ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی ناموں کا ریپیٹیشن ہوتا ہے، جو 99 نام ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ہر آیت کو آپ دیکھیے، کہیں نہ کہیں کوئی صفت کا ذکر ملے گا۔ ابھی آپ یہ آیت جو 78 نمبر کی ہے، اس کے آخر میں آپ دیکھیے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہیں پر دوسری صفات کا ذکر ملے گا آپ کو، تو مضمون کی مناسبت سے وہ صفت رہتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اس کو بار بار دہراتا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو بھید ہے، جو دم دعیہ جذبہ ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، محرک ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ دکھاوا نمائش ہے نہیں، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ڈکلیریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، اس لیے تو ڈکلیریشن ہو رہا ہے کہ کئی لوگ جو ہے کوئی میرے بارے میں نگیٹو رائے نہ بنا لیں، اس لیے بہرحال اس کا ذکر کرتا آدمی کہ نہیں میں ریاکاری نہیں، میرے پیش نظر میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو، میں کیا ہوں، کتنا ہوں، کیسا ہوں، میرا معیار کیا ہے، میں اندر کیا ہوں، باہر کیا ہوں، نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ کئی جگہ اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ نیت اور ارادہ ہے کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ میں سخی ہوں، انداتا ہوں اور میری تعریف کریں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تیرا جذبہ یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی انداتا کہیں، تو کہہ رہا میں نے تیرے لیے مال کو خرچ کیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بہرحال دنیا میں تجھے سب کچھ کہا جا چکا ہے، یہاں آخرت میں تجھے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک اور حصہ، ایک صاحب آئیں گے جو عالم دین ہے، مفسر قرآن ہے، مجتہد ہے، اور کیا کیا ہیں بس پوچھو، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اور ڈگریاں بڑی بڑی آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ادھر ڈاکٹر ہے، ادھر جو ہے کوئی مدرسے سے فارغ ہے تو اس کی سند لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں۔ ارے بھئی اگر آپ عالم دین ہیں تو اتنی 2 ڈگریاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لگاتے ہیں لوگ، معلوم ہونا کہ میں بھی کچھ شخصیت ہوں، میرا بھی کچھ معیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، پتہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں نے تیرے قرآن کا درس دیا، فقہ سمجھایا، اسلام سمجھایا، حدیث کا درس دیا، میں محدث تھا، میں مفتی تھا، میں فتوے دیا کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے
اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مفسر کہیں، مدرس کہیں، مفتی کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، اور دنیا میں تجھے سب کچھ القاب سے نوازا جا چکا ہے، اب یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس کے اظہار کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بہرحال اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا، اور اللہ کا فضل و احسان شامل حال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرے گا۔ یہ بات آپ ارشاد فرما رہے تھے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کا فضل و احسان اس میں شامل حال رہے گا تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، اگر اللہ کا فضل و احسان شامل حال ہوگا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو اب اس سے وہ تو انتہائی اعلیٰ معیار ہے نا، اس کو آپ غور کریں۔ اور یہ فتنوں کے دور میں جب ہم کام کر رہے ہیں تو شیطان تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ ہر موقع پر ہماری طاق میں ہے، ہماری گھات میں ہے، ہمارے اعمال کو نقصان پہنچانے کی، ضائع کرنے کی سازش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو اس سلسلے میں رہ گئی تھی وہ میں نے پیش کر دیا ہوں۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر رکوع اور سجود کا جو ذکر آیا ہے تو صرف رکوع اور سجود ہی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دینے کا حکم ہے۔ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی لیے بات کہی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات بہت واضح لفظوں پہ قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان کی شرارتوں سے، اس کی چالوں سے ہمیشہ چوکنا رہو، ٹٹولتے رہو، دیکھتے رہو اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے خیالات کو دیکھتے رہو، سوچتے رہو کہ میرا عمل کیسا ہے، میری نیت کیسی ہے اور کیا کچھ ہے، اور پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اخلاص کو اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے اور پوری طرح داخل ہو جانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہاں جیسا دو علامتیں کل بھی آئی ہیں رکوع اور سجود کی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سامنے ڈال دیں، جھکا دیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ اسی طرح عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں مکمل بندگی کا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور تیسرا عنوان کہا گیا وفعل الخیر۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نکات میں بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے کل جو ہے علامہ قطب شہید کے نکات ہے، علامہ امین حسن اصلاحی کے تھے، علامہ مودودی کے خیالات میں نے پیش کیے ہیں، اور یہ رہ گیا تھا عنوان۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پڑھا دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پوائنٹ واقعی تشریح طلب ہے، یہ بات آنی چاہیے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پوری وضاحت کے ساتھ سارے مضامین لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا، بندگی کرو، کہ حکم میں تو گویا سب کچھ آ گیا، اب اس کے بعد مزید نیک کام کون سے ہیں جو کہا جا رہا وفعل الخیر؟ تو دراصل فعل خیر سے یہاں مراد ہے خدمت خلق۔ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدمت خلق میں لگا دو، اور خدمت خلق صرف بھوکے کو کھانا کھلانا، پریشان حال لوگوں کو کٹس فراہم کر دینا، چندہ کر کے تھیلیوں میں خوبصورت پیکٹ بنا کے گھر گھر پہنچا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی خدمت خلق۔ اور خدمت خلق کے تو بہت سورسز ہیں، بہت ذرائع ہیں۔
پیسہ دینا بھی ہے، تیمارداری کرنا بھی ہے، بیمار پرسی کرنا بھی ہے، عیادت بھی ہے، دواخانہ جانا بھی ہے، ٹریٹمنٹ کس طرح کا ہو رہا وہ دیکھنا بھی ہے، اس میں ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں وہ بھی ہے، تعلیم کے معاملے میں بچوں کی تعلیمی حالت کیا ہے، ہم اس کے معیار کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے خدمت خلق میں آتا ہے۔ غریب ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، والدین پڑھا نہیں رہے ہیں، تو وہ بچے کو تعلیم کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور جو ذرائع لگ سکتے ہیں دے سکتے ہیں وہ دینا، یہ بھی ہے۔ بیماروں کی مدد کرنا، کوئی بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، ہنر ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، کام کرنا چاہتا ہے لیکن ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے کو دکان فراہم کرنا، اس کا کرایہ دینا، کچھ دن اس کو کاروبار پہ لگانا، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا، اس کو روزگار فراہم کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ شادی کا معاملہ ہے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا تعارف نہیں ہوا ہے، اور آپ جو ہیں تعارف کرائیں لوگوں سے کہ بھی فلاں کے گھر میں ایک لڑکی ہے جو شادی کے قابل ہے۔ اب تو لوگوں نے اس کو بھی پیشہ بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے، اور اس کے تو ریٹ لگے ہوئے ہیں باضابطہ، کہیں 5,000 روپئے، کہیں 10,000 روپئے تک ہے، 1,000 2,000 تو ہے ہی۔ اگر آپ نے مہینے میں 10 رشتے جما دیے تو سمجھ لو 15-20 ہزار روپئے گھر بیٹھے آپ کو مل گئے، کھانے کی دعوتیں بھی ہو رہی ہے، آنا جانا بھی ہو رہا ہے، رشتے بھی ہو رہے ہیں، مطلب خدمت خلق کو بھی آپ نے جو ہے انکم کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ہم اگر رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، دشا اس کو دکھا سکتے ہیں، تو یہ کام بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے کام ہیں چھوٹے موٹے۔ اب کوئی پریشان ہے، وزن زیادہ ہو گیا، وہ لے جا نہیں پا رہا ہے بیچارہ، اس کا وزن لے کر چلیں، یہ تو سنت سے بھی ثابت ہے۔ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ نہیں جو ہے لے سک رہا ہے، سہار سک رہا ہے، اس میں کچھ تعاون کر دیں۔ ایک آدمی ہے جو پیدل جا رہا ہے، اپنی عمر کا ہے یا اپنے سے بڑا ہے، لیکن بہرحال پیدل ہے، پریشان ہے، چل نہیں پا رہا ہے، دھوپ زیادہ ہے، آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو بولے بھائی ذرا بیٹھ جائیے پیچھے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کائے کو بٹھانے کا پیچھے اس کو بلا وجہ ڈوکے گتان، ایسا ذہن بنا ہوا ہے، اس کو کٹ مار کے اور دھکا دے کے بلکہ آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ کوئی بات ہے۔ بہرحال میں نے خدمت خلق کے بہت سارے ذرائع آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، بہت سارے راستے کھلے ہیں اگر آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں۔ وفاعل الخیر کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ جو نقطہ نظر ہے بالکل میں تائید کرتا ہوں، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اہم نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خدمت خلق کے جو سورسز، جیسا ابھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ تو ہے ہی، سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے بندو، ایمان و عمل کے جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے دوسرے لوگوں کو بھی روشناس کراؤ تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، لعلکم تفلحون۔ دیکھیے مطلب یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ فریضہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے۔ کوئی غلط کام کر کے، ظلم کر کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، حرام کما کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، تو آپ اس کو مشورہ دیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط راستہ ہے، غلط طریقہ ہے، یہ دنیا میں بھی جو ہے نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، بہرحال تم کو یہ غلط کام چھوڑ دینا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بنانا چاہیے۔ تو یہ بھی خدمت خلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے لعلکم تفلحون یہ ایک اہم بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے داروں، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ایمان کا اقرار کر لیا تو بس اب فلاح ہی فلاح ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اور کامیابی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم لوگوں نے اس شہادت گاہ میں الفت میں قدم رکھا ہے تو اب اس کے تقاضے پورے کرو گے تو تب کامیابی ہوگی۔ اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بس ہم مسلمان ہو گئے اور اب بیٹھے بٹھائے ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، تمہاری اپنی دل خوش کن تمنا ہے۔ بنی اسرائیل کی بھی اسی تمنا تھی، کہا گیا تل کا امان یوں ہوں الہات برہانکم، یہ ان کی تمنا ہے۔ مضمون بہت واضح ہے، پہلی آیت کی تشریح ہو گئی ہے۔ ویسے بھی قرآن اتنا جامع ہے کہ آپ جس پہلو سے میں اکثر کہتے رہتا ہوں، جتنا غور کریں گے اتنے مضامین واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ جس پہلو سے بھی آپ غور کریں گے، نظم کلام کے اعتبار سے دیکھیں گے، مضامین کھلتے چلے جائیں گے، اور ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے آپ تحقیق کریں گے تو مضامین کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر
ہدایت اور ایمان کے اعتبار سے اس پہ غور کریں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے غور کریں گے، یقیناً ہدایت ملے گی، اعمال میں اضافہ ہوگا، اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی۔ تو اللہ کا کلام بہرحال پڑھنے پر بھی ثواب ہے، سمجھنے پر تو اور ثواب ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب انقلاب ہے، یہ نظام زندگی ہے کہ اس کے مطابق، اس روشنی کے مطابق اپنی زندگی کی تاریکیوں کو مٹانا، ختم کرنا اور اصلاح کرنا، تربیت کرنا، یہ میرے آپ کے سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کتاب کی طرف، اس دین کی طرف بندگان خدا کو بلانا، یہ ان کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی جو ہے خدمت خلق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اس کو اپنانے اور اس کو عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو دوسری آیت ہے اس میں کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ہم نے اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کی تشریح میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ وہاں حق تقاتہ ہی فرمایا، یہاں حق جہاد ہی فرمایا، وہاں واعتصموا بحبل اللہ فرمایا، یہاں پر واعتصموا باللہ کہا۔ تو تال میل ہے، مضامین میں ربط ہے، تعلق ہے، کہیں پر اجمال، کہیں پر تفصیل، جیسا اکثر میں بیان کرتے رہتا ہوں۔ کہیں مختصر لفظوں میں کسی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے اور کہیں کھول کر اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو وہاں حق تقاتہ کے تحت ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ممکنہ حد تک تمہیں کوشش کرنی ہے، تمہاری طرف سے کوئی کمی، کوئی کسر نہ رہنے پائے، آخری حد تک، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جہاں تک تمہیں مواقع حاصل ہیں، جتنی کوشش تم کر سکتے ہو تمہیں کوشش کر ڈالنی ہے، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حق تقاتہ، یہاں بھی حق جہاد ہی، مطلب تمہاری طرف سے کوئی کمی نہ رہنے پائے، اس بات کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر جہاد کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، تقریباً 27 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے جہاد کا، اور لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہوئے، کچھ اس کے مضامین پر، اس عنوان پر کچھ غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے اور بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہ دیکھو اسلام ان کو جو ہے قتال پر ابھارتا ہے، جنگ پر ابھارتا ہے، لڑنے پر ابھارتا ہے اور مارنے پر ابھارتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے اصل میں۔ قرآن کہتا ہے وجاہدوا، جہاد کرو، جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ کا دین غالب ہو، اظہار دین، اللہ کا دین غالب ہو، اقامت دین، ہر شعبے میں اللہ کا دین قائم ہو، شہادت حق، جو حق تمہارے پاس ہے قولاً عملاً، اس کی گواہی دینے کا دم داعیہ تمہارے اندر ہو اور تمہاری طرف سے کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے لیے جو جد و جہد ممکن ہے، حق ادا کر دو۔ اعلاء کلمت اللہ، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے جو مطلوب ہے کوشش، جو جد و جہد مطلوب ہے وہ کرو۔ حق کا جہاد ہی، وہ کوشش، وہ اسٹرگل، وہ محنت، اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور پھر یہ جہاد آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ابن کثیر میں اس حدیث کا حوالہ ہے اور اکثر مفسرین نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ایک غزوے سے یا ایک سریے سے لوگ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ جو ہم جہاد کر رہے تھے، یہ جہاد، یہ جو قتال ہے، جہاد کی آخری شکل ہے۔
اسلام کو مٹانے کے لیے، شریعت کو مٹانے کے لیے، ملت اسلامیہ کو مٹانے کے لیے جو قوت برسر پیکار ہوگی اور اس وقت جو سنگھرش، اس وقت جو کشمکش ہوگی، اس کو قتال کہا گیا، اس کو جنگ کہا گیا، اس کو وار کہا گیا۔ بہرحال یہ تو ہر قوم میں، ہر تاریخ کے ہر دور میں اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ مسلمانوں کو مورود الزام ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ چیز تو ہر زمانے میں رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو مٹانے کے لیے اٹھتا ہے، آپ کے نظریے کو مٹانے کے لیے اٹھتا ہے، تو مدافعت میں تو آپ کو اٹھنا ہے اور طاقت استعمال کرنا ہے، تو جو آپ کریں گے اس وقت اس کو قتال کہا گیا، اور وہ جہاد کی آخری شکل ہے۔ لیکن پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کا اپنا نفس آپ کا دشمن ہے۔ بھائی دشمن سے لڑنے کا تصور ہے نا، تو آپ کا اپنا نفس آپ کا دشمن ہے۔ آپ زندگی کے چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے شیطان ہے، پیچھے سے باطل عقائد و نظریات ہے، ایک طرف سے رسم و رواج ہے، ایک طرف سے باطل اقتدار ہے، اور یلغار ہو رہی ہے مرد مومن پر، اور مرد مومن اسٹرگل کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، سینہ سپر ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ جہاد۔ اس کے بعد پھر آپ کا اپنا نفس آپ کا دشمن ہے، یہ نفس امارہ، یہ دنیا کو بہت حسین و جمیل بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات پیش کرتا ہے، اور گزارش کرتا ہے، پرپوزل دیتا ہے، اپیل کرتا ہے، لاڑ میں آتا ہے، بولتا ہے یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور آدمی جو ہے اس کے چکر میں آ کے بہرحال خواہشات کی تکمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دشمن ہے نفس امارہ۔ نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ پہلوان وہ نہیں ہیں جو اکھاڑے میں، کشتی کے اکھاڑے میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پچھاڑے۔ آدمی باہر دوسروں کو پچھاڑتا ہے، حجت بحث میں دوسروں پر حاوی ہو جاتا ہے، طاقت کے مظاہرے میں دوسرے کو دبا دیتا ہے، لیکن نفس جب سامنے آتا ہے، نفس جب خواہشات لے کر آتا ہے تو نفس سے دب جاتا ہے، ہار مان لیتا ہے۔ تو یہ تو کمزوری ہے۔ تو یہ جو دشمن ہمارا نفس، ہمارا دشمن ہے، اس کو کچلنا، اس کو دبانا، اس کو کنٹرول میں کرنا، یہ ایک مجاہدہ ہے۔ اور یہ جو کشمکش ہے نفس امارہ نفس لوامہ کے درمیان مسلسل کشمکش ہوتی ہے۔ آدمی کا ایک دل بولتا ہے یہ کروں، دوسرا دل بولتا ہے نہ کروں۔ بولتا نا بھائی، ہم بولتے رہتے ہیں کہ میرا ایک دل بول رہا تھا ایسا کروں، پھر دوسرے دل نے بولا جان دو، بولے یار چھوڑو کیا لگا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا لڑنے کو، میرا جی تو بولا تھا کہ اس کو خوب سنا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جان دو، چھوڑو کیا لگا ہے۔ تو مطلب یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں نفس امارہ نفس لوامہ کی باتیں ہیں۔ یہ نفس امارہ کہتا ہے اٹھ، ارے تیری توہین کر رہا ہے، تجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تیری شخصیت مجروح ہو رہی ہے، تو کیا کمزور ہے، اٹھ۔ تو آدمی طیش میں آتا ہے، مشتعل ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو نفس لوامہ وہ کہتا ہے نہیں، تجھے زیب نے دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، چھوڑ دے، معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ تو یہ جو کشمکش ہے، یہ حق و باطل کی کشمکش، یہ صحیح اور غلط کی کشمکش، یہ کشمکش ہمیشہ انسان کے سینے میں چلتے رہتی ہے۔ یہ میدان ہمیشہ گرم ہے، یہ کارزار، یہ میدان سینے کا میدان، یہ اس میں دونوں نفوس کی جنگ چلتے رہتی ہے، مسلسل جنگ چلتے رہتی ہے، کبھی یہ حاوی ہوتا ہے، کبھی یہ حاوی ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ مجاہدہ کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، نفس لوامہ جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا، جو نفس امارہ کو دبانے کے لیے، نفس امارہ کی خواہش کو مٹانے کے لیے نفس لوامہ آپ کو بھاڑتے رہتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس ضمیر، یہ دونوں طرح کے کشمکش بہرحال چلتے رہتی ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے قلم سے جہاد، اپنی زبان سے جہاد، جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، اس سے جہاد، اور جو صلاحیت دی ہے اس سے جہاد کوشش کرنی ہے آپ کو۔ تو پھر فرمایا فی اللہ کہا، اس کی شرط لگا دی اس نے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے یا تسلط کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت اور اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اظہار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شہادت حق کے لیے بہرحال تمہیں تن من دھن سب کچھ، دامے درم قدم سخن، کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ارے یار
اب کیا بتائیں آپ کو، سب الفاظ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں عمل کا معاملہ آ گیا تو نہ دام لگتا، نہ درم، نہ سخن، نہ قدم، جان پہ آتا، سستی کا مظاہرہ کرتا، لیکن الفاظ بہرحال بڑے خوشنما استعمال کرتا ہے۔ کہا گیا تن، من اور دھن، کتنی مرتبہ سنے ہوں گے ہم نے، لیکن کبھی غور کیے کہ تن یعنی آپ کو جسمانی لحاظ سے تیار ہو جانا ہے، آپ کا جسم تیار ہو، من یعنی دل کی آمادگی ہو، آپ کی اندرونی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب ہو، تو آپ اپنے بدن کو تیار کریں اور من سے تیار ہو جائیں، آپ جھک جائیں اللہ کے حکم کے آگے۔ پھر دھن یعنی جو سرمایہ آپ کے پاس ہے، دھن یعنی جو صلاحیت آپ کے پاس ہے، دھن یعنی جو قوت آپ کے پاس ہے، اس سے آپ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ یہ حق کا جہاد ہی۔ بہرحال اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، تفسیروں کے حوالے سے کچھ باتیں ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ وقت جو ہے ابھی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے میں اس کو بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ مضامین تو اتنے ہیں کہ جتنا آپ غور کریں اتنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جہاد، اسٹرگل، محنت، کوشش اور اس کا حق ادا کر دیا جانا کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، آپ کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ یہ حق کا جہادی ہی ہے۔ تو اس میں جو کچھ بھی لگے گا، جو سورسز جو ہے مطلوب ہوں گے آپ لگائیں گے، یہ ہے اصل میں جہاد۔ تو زبان بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قلم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور آپ کا علم بھی ہے، آپ کا جسم بھی ہے، آپ اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ یہ ہے حق جہاد ہی۔ اور پھر حق تقاتی ہی، حق جہادی میں جو تال میل ہے اس کو بھی آپ سمجھیں، تفسیروں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے، علماء تفسیر نے اس کی کیا وضاحت کی ہے۔ بطور خاص تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی نے اس پر زور دیا ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز، یہاں کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ بہرحال اس کا حق ادا ہو جائے، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام کے لیے مبعوث کیا ہے، کیوں اس نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، آپ کا انتخاب عمل میں آیا ہے، آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا، آپ منتخب ہو چکے ہیں۔ کہا گیا مجتبی ہیں آپ، ہوا جتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، آپ مجتبی ہیں۔ نام تو رکھتے ہیں مجتبی، مصطفیٰ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے سمجھے کہ مجتبی، منتخب، چنا ہوا، سلیکٹڈ، اب آپ منتخب ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ دوسرے سارے انسانوں کے مقابلے میں وہ انسان منتخب ہو گئے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے یہ فعل خیرات جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بندگی رب جس کا ذکر کیا گیا، اس کے معیار پر اتر کر تیار ہو گئے، تو گویا اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، پوری انسانیت میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت دنیا کی آبادی کچھ 7 ارب کے قریب ہے، 7 ارب کے قریب ہے۔ اس میں سے مسلمان کچھ 2.25 ارب ہیں۔ میں کچھ ایگزیکٹ ایسا فگر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اشارے دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے 2.25 ارب ہیں۔ پھر 2.25 ارب میں جو تحریکات اسلامیہ سے وابستہ ہیں، جو دینی جماعتوں سے، اداروں سے وابستہ ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ یہ سب کا جو ہے تدریجاً ایک خاص ترتیب سے بہرحال انتخاب ہوا ہے۔ مسلمان ہیں تو منتخب ہو گئے ہیں، تحریک سے وابستہ ہے تو منتخب ہو گئے ہیں، اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ آپ عالم دین ہیں تو منتخب ہو گئے ہیں، آپ مفتی ہیں تو منتخب ہو گئے ہیں، آپ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں تو پھر آپ شیخ التفسیر ہیں تو آپ منتخب ہو گئے ہیں اور چن لیے گئے ہیں۔ تو جس حیثیت میں بھی آپ کا انتخاب ہوا ہے، اب آپ کو یہ ذمہ داری کما حق ہو، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے آپ ادا کریں۔ یہ ہے اصل میں حق جہادی ہی۔ تو بس اللہ کے لیے کوشش کی جائے اور اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ انشاءاللہ بقیہ مضامین آئندہ دروس میں ہم دیکھیں گے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو یہ دم داعیہ، یہ جذبہ، یہ اخلاص جو مطلوب ہے، یہ کیفیت جو مطلوب ہے، یہ معیار جو مطلوب ہے، پیدا کرنے کی قوت دے، صلاحیت دے، موقع دے، ہدایت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.